السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا بعودتکم ایها الطلاب الكرام الى درس الحدیث من جدید۔ حیاکم اللہ وجزاکم اللہ احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ، داعین اللہ جل شانہ ان یبارک لنا فی هذه الدروس وان یسهل علینا هذه العلوم۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر، رب سهل ویسر ولا تعسر علینا یا میسر کل عسیر۔ عزیز طلباء، بحمد اللہ تعالی و بعونہ جل وعلا، مشکوٰۃ المصابیح کے سلسلہ دروس کا یہ ایپیسوڈ نمبر 30 یعنی 30واں سبق ہے ہمارے پاس، اور اس سبق ضمن میں ہمارے زیر مطالعہ آج کی احادیث 3752 سے 3764۔ انشاءاللہ حسب معمول ہم اردو ترجمہ پر فوکس رکھتے ہوئے قابل وضاحت عبارات و الفاظ کی وضاحت بھی کریں گے، اور اگر ضرورت محسوس ہوئی تو حدیث کی اسنادی حیثیت کی بھی نشاندہی کی جائے گی۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ آتے ہیں آج کے سبق کے حوالے سے براہ راست کتاب سے احادیث کی نصوص کی جانب، اور دیکھتے ہیں کہ کتاب الامارۃ والقضاء کے سلسلے میں جو ہمارے پاس ابواب ہیں، ان میں سے ہمارے آج کے درس میں جو حالیہ باب ہے جو ہمارے زیر مطالعہ ہے، وہ حکمرانوں کے، ولاۃ الامور کے، یا جو کہ صاحب اختیار ہیں عوام الناس پر یا عام لوگوں پر، ان کے لیے جو وظائف ہیں، ان کی جو تنخواہیں ہیں مقرر کردہ، ان کے سلسلے میں، اور ان تنخواہوں سے زائد ان کا لوگوں سے تحفے تحائف قبول کرنا، ان کے بارے میں شریعت کی رہنمائی ہے اور شریعت کی روح سے ان کا حکم ہے۔ تو میں آپ سے آج کی حدیث بھی شیئر کیے دیتا ہوں۔ یہ 3752 حدیث ہے۔ وان عدی بن عمیرہ، سیدنا عدی بن عمیرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت مروی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو، من عمل منکم لنا علی عمل، من عملا، جو بھی ملا، کام دیا گیا، کام پر لگایا گیا، تم میں سے، منکم لنا، ہمارے کاموں یا ہمارے اعمال میں سے، علی عمل، کسی بھی کام پر، کوئی بھی کام ہے ہمارے اعمال میں سے، کسی بھی عمل یا کام پر تم میں سے کوئی بھی ذمہ دار ٹھہرایا گیا، فَقَتَمَنَا مِنْهُ مِخْيَطًا، تو اس نے اس میں سے چھپا لیا ہم سے ایک سوئی کے برابر بھی کوئی چیز، فَمَا فَوْقَهُ، یا اس سے کوئی چیز، یعنی کوئی اس سے بڑی چیز، سوئی یا ایسے کوئی بڑی چیز اس نے کوئی چھپا لی ہم سے، اس ذمہ دارانہ اپنا وقت یا ڈیوٹی یا فریضہ کی انجام دہی کے دوران کوئی چیز اس نے چھپا لی، فَهُوَ غَالٌ، تو وہ کیا شخص ہے، وہ خیانت کرنے والا ہے، وہ غالی، غال غال ہے، یعنی خیانت کرنا، یاتی بہی یوم القیامہ، جس کو وہ لے کر اس خیانت کو وہ قیامت کے دن آئے گا۔ فقام رجل من الانصار، تو یہ سن کر انصار میں سے ایک صحابی اٹھے، فقام رجل من الانصار، کھڑے ہوئے، فقال، تو کہنے لگے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اقبل عنی عملک، کہ مجھ سے میرا جو کام ہے یا ذمہ داری ہے وہ واپس لے لیجئے، یعنی قبول کیجئے، واپس لے لیجئے، میں اس سے اپنا جیسے کہتے ہیں نا، میں نے استعفیٰ دے دیا، جسے کہتے ہیں ہم اردو میں، میں اس سے اپنا تنازل اختیار کرتا ہوں یا اس سے بری ہوتا ہوں۔ اقبال، مجھ سے وہ واپس لے لیجئے، انی عملک، اپنی وہ ذمہ داری کا کام،
قال آپ نے فرمایا وما ذاک، یہ کیوں، یہ کس لیے؟ اس بنا پر قال وہ کہنے لگے سمعت کا تقول، میں نے آپ سے ہی سنا ہے کہ آپ یہ فرماتے ہیں قضا و قضا، اسی طرح آپ نے اسی طرح ہی فرمایا ہے۔ قال تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا، اس بات کو دہرایا، وانا اقول ذلک کہ میں یہ بات کہوں گا اس بارے میں، یعنی کسی عہدہ یا منصب یا ذمہ داری کے بارے میں، من استعملناہ علی عمل، کے وہ شخص کے جس کو ہم نے ذمہ دار بنایا کسی بھی معاملے میں، علی عمل کسی بھی کام پر لگا کر اس کو فریضہ ذمہ داری کا سونپ دیا، فلیات بقلیلہ و کثیرہ، تو وہ اسے چاہیے کہ وہ اس میں سے جو کچھ بھی اسے ملے وہ خواہ کم ہو خواہ زیادہ ہو، فلیات بقلیلہ و کثیرہ، اس کا تھوڑا اور اس کا بہتا اتنا بھی ہو وہ اس کو لے کر آئے ہمارے پاس، فما اوتی منہ اخذہ، اس میں سے جو بھی اس کو دے دیا جائے، جو ہم ہماری طرف سے جو اس کو دیا جائے، اخذہ تو وہ اس کو لے لے، وما نہی عنہ انتہا، اور جس مال یا جس چیز کے لینے سے اس کو روک دیا جائے، منع کر دیا جائے، اس سے وہ رک جائے۔ رواہ مسلم، انہیں سے امام مسلم نے روایت کیا ہے، وہ ابو داود، اور امام ابو داود نے بھی، لفظ لہو، اور امام ابو داود کے سنن ابی داود میں یہ الفاظ ہیں۔ تو یہ حدیث کلیئر ہے عزیز طلبہ اپنے مفہوم میں۔ تو بہرحال حدیث میں لفظ مخیطن، اس سے مراد سوئی ہے، اس کو آپ انڈر لائن کر لیجیے لفظ کو بطور ایک فائدے کے۔ اور سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث میں یہ بات ہے کہ حنین کے دن، غزوہ حنین جو ہوا تھا اہل طائف کے ساتھ، حنین کے دن آپ نے اپنی انگلیوں کے درمیان اونٹ کا ایک بال پکڑا اور فرمایا، اے لوگو یہ تمہاری غنیمتیں ہیں، اس میں سوئی اور دھاگے کو بھی داخل کر لو، شامل سمجھو، ٹھیک ہے جی، اور جو اس سے کم ہو یا اس سے زیادہ ہو مقدار میں، اس لیے غنیمت کے مال میں چوری کرنا قیامت کے دن چور پر عار اور عذاب ہوگا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر بات بتا دی اس دن کہ آپ حنین، غزوہ حنین کی مد میں جو کفار سے مال غنیمت ملا تھا اس کی تقسیم کے دوران یا اس وقت آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ چلیں جی آگے آتے ہیں، ہمارے پاس حدیث ہے 3753، وعن عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے یہ روایت مروی ہے، قال وہ کہتے ہیں، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشیہ والمرتشیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی راشی پر اور مرتشی پر، راشی جو کہ رشوت دینے والا ہے، رشوت پیش کرنے والا الراشی، والمرتشی اور رشوت وصول کرنے والا، دونوں پر۔ وابو داود و ابن ماجہ، اس روایت کو امام ابو داود اور امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور حدیث بڑی معروف ہے۔ 3753 اگر آپ نے یاد نہیں کی تو آپ اس کو زبانی یاد کر لیجئے، 3753 حدیث کی سند صحیح ہے۔ اور لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کے الفاظ الراشیہ والمرتشی کا مطلب یہ بھی ذہن میں کر لیجئے، رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ رشوت لینا اور دینا یہ ہوتا تو مابین دونوں طرف سے، طرفین سے یہ رضامندی پر ہوتا ہے، لیکن یہ رضامندی یہ مخلوق کی ہے، یہ خالق کی نہیں، اس لیے کہ جو رشوت دینے والا ہے وہ کہتا ہے کہ تم اپنا کام جو ہے اپنی ضرورت پوری کر لو، اور رشوت جو لینے والا اس کا مال میں اضافہ ہوتا ہے بظاہر، اور وہ مطمئن ہوتا ہے کہ مجھے کچھ مل گیا، میں اپنے جو ضروریات ہیں اسے پوری کروں گا، اور جو دینے والا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرا کام ہو جائے گا اور مجھے کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ دونوں طرف بظاہر یہ فائدہ بھی نظر آتا ہے اور دونوں کی رضامندی بھی ہے، لیکن چونکہ یہ دونوں تو مطمئن ہیں، لیکن اللہ پاک غضبناک ہے اور ان دونوں کے لیے جہنم ہے، والعیاذ باللہ۔
الراشیہ والمرتشی کلاہما فی النار کے الفاظ بھی ہیں، دونوں جو ہیں وہ جہنم میں ہیں۔ ظاہر ہے جب لعنت ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسی حالت پر بغیر توبہ کے ان کا خاتمہ ہوا، پھر ان کا انجام واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو یہاں ایک بات ہے وہ یہ راشیہ، ہاں چلیے آگے بات کرتے ہیں اس کی۔ 3755 حدیث 54 حدیث آ گئی۔ ورواه الترمذی عنہ وعن ابی ہریرہ، امام ترمذی نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ذکر کی ہے امام ترمذی نے، جبکہ اوپر کی عبداللہ بن عمر سے ہی ہے اور ابن ماجہ میں یہ روایت آئی ہے، یا ابو داود، سنن ابی داود اور سنن ابن ماجہ میں۔ تو آپ کو دو حدیثیں مل گئیں، یہ دونوں حدیثیں 3754 بھی حدیث ہے، اس کی سند بھی حسن ہے اور یہ بھی صحیح ہے۔ تو اس متن کے ساتھ آپ کو دو حدیثیں مل گئیں، لیکن راوی مختلف ہیں اور مخرج بھی ان کا مختلف ہے۔ اوپر والی عبداللہ بن عمر بن عاص سے ہے اور نیچے والی عبداللہ بن عمر بن عاص اور ابو ہریرہ دونوں سے ہے، جس کو امام ترمذی نے روایت کی ہے، جبکہ اوپر والی امام ابو داود اور امام ابن ماجہ کی روایت کردہ ہے، رحمہم اللہ جمیعاً۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو 3755 حدیث کی طرف آتے ہیں۔ رواہ احمد والبہقی فی شعب الایمان عن ثوبان، بالکل یہی متن جو ہے امام احمد نے مسند احمد میں اور امام بہقی نے شعب الایمان میں سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ یہ اوپر والی وہی متن ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشیہ والمرتشی، لیکن یہ جو ثوبان سے روایت مروی ہے اس میں یہ الفاظ زیادہ ہیں، وزادہ یعنی امام احمد اور امام بہقی کی ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بقیہ متن سیم ہے، لعن رسول اللہ الراشیہ والمرتشیہ، لیکن یہ الفاظ زیادہ بھی ہیں، والرائشہ یعنی الذی یمشی بینہما، اور رائش پر بھی لعنت کی ہے، والرائشہ، اور رائش سے مراد کون سا ہے؟ وہ الذی یمشی بینہما، جو دونوں کے درمیان چلتا ہے، یعنی جو دونوں کے درمیان رابطہ کرواتا آپس میں، اور پھر یہ ہے کہ یہ معاملہ طے کراتا ہے اور پھر شاید اس میں کچھ اپنا بھی حصہ وصول کر لیتا ہوگا۔ یہ رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے کے درمیان یہ جو معاملہ طے کرانے والا ہے اس پر بھی لعنت اور پھٹکار ہے اس حدیث کے مطابق 3755۔ لیکن اس حدیث کی سند جو ہے وہ ضعیف ہے، جس میں رائش کے الفاظ ہیں، کیونکہ جی یہ محدثین کا کمال دیکھیے اور ان کی محنت، کس طریقے سے وہ ایک ایک لفظ کے بارے میں کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے، اور پھر اس پر حکم صادر کرتے ہیں۔ اوپر کا دونوں سند کے اعتبار سے متن صحیح ہے، جبکہ نیچے والے میں جو اضافہ ہے اس پر جو مخرج ہے یا جو روایت ہے اس کے اوپر سند ہے، اس کے مطابق یہ حدیث ضعیف ہے، اس لیے کہ اس کی سند میں لیث بن ابی سلیم یا سلیم ضعیف ہے، جب اس کا شیخ ابو الخطاب مجہول ہے۔ لیث بن ابی سلیم یہ ضعیف راوی ہے، جبکہ اس کا جو استاد ہے ابو الخطاب جس سے یہ روایت کرتا ہے آگے، وہ بھی مجہول ہے، دونوں کی وجہ سے یہ حدیث جو ہے یہ ضعیف قرار دی گئی۔ ٹھیک ہے جی؟ تو بہرحال یہ ذہن میں کر لیجئے، انڈر لائن کر لیجئے الفاظ کے حدیث میں لفظ الرائش یعنی جو رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے کے درمیان معاملہ طے کرنے والا ہو۔ اچھا عزیز طلبہ، یہاں ایک بات ہے، الراشیہ اس کا معنی ہے رشوت دینے والا، والمرتشیہ اور رشوت لینے والا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور الراشیہ پہلے آیا ہے رشوت دینے والا، اس کو مقدم کیوں رکھا؟ ویسے تو دونوں ملعون ہیں، لیکن رشوت دینے والے کو مقدم اس لیے رکھا، اس لعنتی فعل جو ہے انتہائی اللہ کے ہاں قابل نفرت، اس کی ابتدا جو ہوتی ہے وہ اس شخص سے ہوتی ہے جو رشوت پیش کرنے پر آمادہ ہو۔ یعنی دیکھیے اگر رشوت وہ پیش نہ کرے یا اشارہ کنایا نہ کرے رشوت دینے کا، تو وہ رشوت لینے والے کو عموماً جرأت نہیں ہوتی، وہ ڈرتا بھی ہے، خائف بھی ہوتا ہے، اور وہ
حق بھی نہیں رکھتا ہوتا کہ میں کس طریقے سے یعنی وہ جھجکتا ہے، لیکن جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس نے مجھے یہ اشارہ دے دیا ہے کہ میں رشوت آپ کو دیتا ہوں اس کام کے عوض میں، آپ کو یہ اتنا رقم یا پیسہ دیتا ہوں، تو پھر وہ بھی دلیر ہو جاتا ہے اور وہ بھی بانگ دہل اپنے ہاتھ رنگتا ہے۔ اس لیے اس برے کام کی جو ابتدا ہے، یہ کوئی الفاظ جو ہوتے ہیں ان میں بھی بڑی حکمت ہوتی ہے، قرآن حکیم کے الفاظ، اور ان میں جو تقدیم و تاخیر یا ترتیب ہے اس میں بھی بڑی حکمت ہوتی ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی الفاظ بیان کردہ ان میں بڑی حکمت ہے، جس طرح قرآن حکیم کلام الہی ہے، ان کی جو بعض دفعہ ترتیب ہے ان میں بھی بڑا ایک مفہوم ہوتا ہے جو کہ اپنا قابل غور بھی ہوتا ہے، قابل ذکر بھی اور قابل فہم بھی اور فائدہ مند بھی۔ مثال کے طور پہ مثلاً دو سزاؤں کا ذکر ہے قرآن مجید میں، ایک ہے بدکاری کرنے والا اور ایک ہے چوری کرنے والا، اور ان دونوں کا ذکر کیا گیا مختلف مقامات پر قرآن حکیم میں، تو ان میں جو ترتیب رکھی گئی ہے ان میں بھی حکمت ہے۔ مثلاً الزانیۃ والزانی فاجلدوا منہما، یعنی زانی زنا کرنے والا اور وہ زانیہ، پہلے زانیہ کا لفظ آیا ہے، اس میں بھی عموماً اب جو مرد اور عورت آپس میں یہ برا فعل سر انجام دیتے ہیں والعیاذ باللہ، تو اس وقت آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ مرد کو عام طور پر عام حالات میں، اللہ یہ کہ وہ خاص مواقع ہوں جس میں گینگ ریپ ہوتا ہے، یا یہ کہ مرد جو ہے وہ عورت کو دیکھ کر اس کو دھمکی دیتا ہے یا اس پر سختی کرتا ہے، عام نارمل حالات میں دونوں کی رضامندی ہو تو پہلے جو عورت ہوتی ہے وہ اشارہ دے تو مرد کو جرت ہوتی ہے، ورنہ مرد کو پتہ چل جائے کہ عورت ایسی نہیں تو مرد عموماً کترا جاتے ہیں، خواہ وہ چاہتے بھی ہوں تو وہ بچتے ہیں کہ کہیں ہم رسوا نہ ہو جائیں یا ہم پہ یہ معاملہ الٹ نہ پڑ جائے، تو وہ اپنا عورت بھی بچ جاتی ہے اور وہ مرد بھی نکل جاتا ہے کنی کترا کے۔ لیکن جب خود عورت ہی اپنا اشارہ کر دے یا توجہ دلائے پھر مرد کو بھی جرت پڑ جاتی ہے، اس لیے آغاز کیا الزانیۃ والزانی۔ اسی طرح جب چوری کا معاملہ آتا ہے تو اس میں دیکھیے والسارق والسارقۃ، تو وہاں مرد پہلے ہے، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، تو وہاں یہ بات ہے کہ عموماً چوری جیسے کام جو ہیں یہ کوئی معمولی کام نہیں ہوتے، گویا کہ یہ بڑی ہمت کے جان جوکھوں کے کام ہوتے ہیں، ڈکیتی کی واردات کرنا، چوری کرنا، اس لیے کہ جو چور ہوتا ہے وہ پہلے اپنی جان کو ہاتھ پہ رکھتا ہے اور سارے واقب و نتائج جو ہیں ان کو نظر انداز کرتا ہے، پھر وہ قدم اٹھاتا ہے، تو یہ کام عموماً فزیکلی مرد جو ہیں وہ کرتے ہیں، عورتیں اس معاملے سے ذرا بچتی بھی ہیں، ڈرتی بھی ہیں، پیچھے بھی رہتی ہیں، اس لیے وہاں چوری کے لیے مقدم کیا گیا ہے السارق والسارقہ، کہ جو ابتدا کرنے والا وہ خواہ مرد ہو یا عورت، اب اگر عورتیں بھی چوری کرتی ہیں تو سزا بہرحال ایک ہی ہے والعیاذ باللہ۔ یہاں راشی رشوت دینے والا پہلے کیا گیا کہ رشوت جب دینے کی آفر ہوتی ہے پھر وہ رشوت لینے والا بھی جرت کرتا ہے۔ سن رہے ہو عزیز طلبہ؟ جی سر۔ اچھا، ماشاء اللہ عورت شو تو 12 ہو رہے ہیں، پتہ نہیں اب۔ جی سر ہم سب ساتھ ہیں۔ چلو ماشاء اللہ آپ تو ہیں ہی ساتھ، ماشاء اللہ رہتے ہیں، باقی آوازیں جو ہیں وہ خاموش ہوتی ہیں، میں چاہتا ہوں ساری سب کی آواز آئے ایک ساتھ پوری کلاس کی۔ صبح سر سستی ہوتی ہے۔ سستی؟ اچھا، اس کا مطلب میں تھوڑا سا آپ کو الرٹ کرنا چاہیے نا، سستی سے تو نہیں نہ سننا چاہیے، یہ تو فائدہ کوئی نہیں۔ چلے جی، اللہ تعالیٰ برکت دے ماشاء اللہ آپ کے اعمال میں، عمل میں، روزوں میں۔ 3756 حدیث ہے، وعن عمرو بن العاص رضی اللہ، کیونکہ ہم نے ایک دفعہ اس کو پڑھنا ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ جو حدیث ہم ایک دفعہ پڑھیں کم از کم نظر سے گزارنی ہے ترجمہ، وہ ہم اچھے طریقے سے گزار لیں ذرا بیداری کے ساتھ۔ تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ روایت ہے، قال ارسل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر بن عاص بڑے معروف صحابی ہیں، فاتح مصر جنہیں کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گورنر بھی رہے ہیں، کہتے ہیں ارسل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف ایک شخص کو بھیجا، یعنی قاصد کو، پیغامبر،
مجھے بھیجا کیا کرنے کے لیے؟ انجمع علی کا سلاحک، یہ کہ تم اکٹھا کرو اپنا اسلحہ، ویپن جو ہے آپ کے پاس وہ، وثیابکا، اور اپنے کپڑے، پہننے کے لیے کپڑے، اور اس دشمن کے خلاف جو ہتھیار ہے وہ بھی، یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ اکٹھی کرو، جمع کرو، تم آتے نہیں پھر میرے پاس آؤ۔ تاکہ آپ ان کو کسی مہم میں بھیج رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ ان کو کوئی نصیحت کریں، پیغام دیں، کوئی بات کہیں، ایسی بات ہے کوئی۔ تو اعلیٰ کہتے ہیں عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فَأَتَيْتُهُ، تو میں اسی طرح آپ کی ہدایت کے مطابق آپ کے پاس حاضر ہوا، وَهُوَ يَتَوَضَّأُ، اس حال میں کہ آپ وضو فرما رہے تھے، فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا عمرو، اے عمر، انی ارسلت الیک، کہ میں نے تیری طرف بھیجا ہے، الیک یعنی میں نے تیری طرف بھیجا ایک قاصد کو یا ایک پیغام دینے والے شخص کو، لأبعثک فی وجہ، تاکہ میں تجھے بلاؤں اور تجھے اس بارے میں اپنا یہ بات ہوں، اطلاع دوں، لأبعثک فی وجہ، کہ میں تجھے بھیجوں، تاکہ میں تجھے تیار کرا کے بھیجوں، لأبعثک فی وجہ، ایک مہم میں، یعنی دشمن کے خلاف یا کفار کے خلاف میں کسی لڑائی یا کسی مہم میں آپ کو بھیجوں، روانہ کروں۔ یسلمک اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں سلامت رکھے، ویغنمک، اور اللہ آپ کو اس کے نتیجے میں کفار سے غنیمتوں کا مال بھی عطا کرے، آپ نے دعا بھی دی، وَأَزْعَبُ لَكَ زُعْبَةً مِّنَ الْمَالِ، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ میں اس مال میں سے جو حاصل شدہ ہوگا اس میں سے میں تجھے کچھ مال کا حصہ بھی عطا کروں گا، ٹھیک ہے جی۔ وَأَزْعَبُ لَكَ زُعْبَةً، تجھے کچھ مال کا حصہ دوں، من المال، مال سے کچھ عطا کروں، ٹھیک ہے جی، زُعْبَةً۔ فقلت، تو میں نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما کانت ہجرتی للمال، میری یہ جو ساری ہجرت اور تگ و دو اور دین کے لیے جو وطن گھر بار چھوڑنا بیون، یہ مال و متاع کے لیے نہیں تھا، ما کانت ہجرتی للمال، وما کانت الا للہ، اور یہ نہیں تھا عمل سارا میرا اور محنت سوائے اللہ کی رضا کے لیے، الا للہ والے رسول ہی، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر۔ قالا، آپ نے فرمایا، ٹھیک ہے بات، یہ آپ کا اللہ مبارک کرے، نعم ما بالمالی، نعم ما، اصل میں جب دو میمیں اکٹھی ہو جائیں گرامیٹکلی ان کو آسانی کے لیے دونوں میموں کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور ان پر شد ڈال دی جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اصل میں تھا نعم ما، نعم ما بالمال الصالح، اچھا ہے مال، عمدہ ہے مال جو کہ اچھا، یعنی حلال کا یا جائز مال، صالح یعنی صالح مال، اچھا مال، عمدہ مال، بہتر ہے للرجل الصالح، ایک نیکوکار شخص کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، آپ کا جو جذبہ ہے یا اخلاص ہے اس کا اپنی جگہ پہ اجر اور مقام ہے، لیکن یہ جو دنیاوی نعمت اللہ آپ کو عطا کریں گے اپنی طرف سے، وہ اس جہاد کے نتیجے میں وہ ایک پاکیزہ مال ہوگا اور آپ کا حق ہوگا، اور آپ اللہ کے لیے جو لڑتے رہے تو آپ صالح مرد ہیں، صاحب ایمان ہیں، تو آپ کے لیے وہ مال بھی بہتر اور اچھا ہوگا۔ یہ ہوگی بات، اگر ایسی بات ہو تو پھر تو آدمی کے لیے وہ مال کوئی مسئلہ ہی نہیں، کوئی بھی مال ہو دنیا کا اگر جائز ہے، حلال کا ہے اور اس کے لیے بہتر ہے، وہ اس کے حق میں خیر کی بات ہے۔ واہ فی شرح سنہ، امام بغوی رحمہ اللہ نے اس کو شرح سنہ میں بھی روایت کی ہے اس حدیث کو، وروا احمد نحوہ فی روایت ہی قال، اور امام احمد رحمہ اللہ نے بھی انہی الفاظ کی طرح روایت کیا ہے، اسی روایت کی یا حدیث کی طرح انہوں نے بھی روایت کی ہے یہ حدیث، وفی روایت ہی، اور ان کی روایت میں کچھ الفاظ جو ہیں وہ ان کا میں تھوڑا سا معمولی فرق ہے، ان میں یہ الفاظ ہیں، قالا کہ آپ نے فرمایا، نعم المال الصالح الرجل الصالح، نعم ما کی بجائے، نعم ما کی بجائے نعم المال الصالح، کہ سہل مال ہے، درست مال، پاکیزہ مال، للرجل الصالح، وہ خیر کا ذریعہ ہے ایک مرد مومن یعنی صالح مرد کے لیے۔
3700 حدیث. یہ حدیث کی سند حسن ہے، صحیح ہے. اور حدیث کے الفاظ نعم بالمال، نعم بالمال صالح للرجل صالح، ان کو انڈر لائن کیجیے الفاظ کو، کہ نیکوکار انسان کے لیے حلال مال بہتر ہے. معلوم یہ ہوا عزیز طلباء کہ حلال اور جائز مال اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک بہت بڑی ہستی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بیٹے، عبادت میں، زہد میں، عمل میں بہت آگے تھے. اسی طرح صدقہ و خیرات بھی بہت زیادہ کیا کرتے تھے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے کہنے کے مطابق انہوں نے 1000 غلام آزاد کیے. اللہ اکبر، 1000 غلام، اور 1000 گھوڑے اللہ عز و جل کی راہ میں مجاہدین کو دیے جہاد کے لیے. اور ساتھ ہی ساتھ دنیاوی حکومت اور عہدوں اور مناصب اور ذمہ داریوں سے وہ اپنا نفرت کرتے تھے، عہدوں سے نفرت کرتے تھے، دنیاوی حکومتوں سے. ہاں جی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ حکمرانی قبول کی اور نہ جج کی کبھی کرسی، حالانکہ آپ اس کے بڑے اہل بھی تھے، مستحق بھی تھے. یہاں تک کہ یزید کی موت کے بعد آپ سے خلافت قبول کرنے کے لیے کہا گیا، مگر آپ نے صریحاً انکار کر دیا. تو ایسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر ہمارے لیے ماڈل موجود ہیں، سبحان اللہ، جو نمونہ ہے رحمت للعالمین کی سیرت طیبہ کے مطابق ہماری امت کے لیے قیامت تک. الفصل الثالث، تیسری فصل آ گئی اسباب کی، اور حکمرانوں اور ولاۃ الامور یا گورنرز، ان کے لیے، یا ججز، قاضی وغیرہ، ان کے لیے تحفے تحائف لینا اور اسی طرح دنیاوی مناصب اور ذمہ داریاں قبول کرنا، اس بارے میں تیسری فصل ہے. السلام علیکم سر. جی جی. سر جیسے انہوں نے 1000 غلام آزاد کیے، تو ویسے کسی کے پاس جو غلام ہوتا تھا کوئی اس کو آزاد کرتے تھے یا ان کے اپنے اس میں ماتحت ہوتے تھے؟ سمجھا نہیں میں، مطلب ان کی ملکیت میں ہوتے تھے وہ 1000 جی غلام یا جتنے بھی اپنے جی خزر جی خریدے ہوئے. تو جی ٹھیک ہے، یہ جس پوچھنا طرح چاہتی تھی. ہماری یہ آج کل پراپرٹیز ہوتی ہیں نا، مثلا زمین ہے ہماری، اس جی کے سر. مالک ہیں. اسی طرح کچھ جانور ہیں، ان کے مالک ہیں. گاڑیاں ہیں، ان کے ہم جی مالک ہیں. مکان کے ہم مالک ہیں. تو اسی طرح ان کے وہ ذاتی ہوتے تھے اور وہ ان کو آزاد کرتے تھے جی ٹھیک اللہ ہے کے سر. لیے، اللہ کی رضا کے لیے. اچھا جی جی، آگے 3757 حدیث ہے ابو امامہ باہلی عن ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من شفاع لأحد شفاعتا، جس شخص نے بھی کسی کے لیے کوئی سفارش کی، اور سفارش کرنا یہ جائز ہے ہماری شریعت میں، قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے، من یشفع شفاعتا حسنتا شفاعتا سیئتا، اس کو اجر بھی ہے اس پر. جی عزیز طلبہ، الفصل الثالث، تیسری فصل اس کا ہم نے آغاز کیا. تو آتے ہیں بقیہ حدیث کی جانب اللہ کی توفیق سے. 3757 حدیث ہے ابو امامہ باہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من شفاع لأحد شفاعتا، کہ جس شخص نے بھی کسی کے حق میں یا کسی کے لیے سفارش کی، کسی کے ساتھ، کسی کے سامنے، کسی کے حق میں، کسی کے لیے، فأہدى له ہدیۃ علیہا، تو جس کے حق میں اس نے سفارش کی تھی، اس نے اس کو کچھ ہدیہ دیا، اس پر کوئی تحفہ تحائف اپنی طرف سے کوئی دے دیا، خوش ہو کر کہ اس نے میرے حق میں سفارش کی ہے اور وہ قبول بھی ہوئی ہے. فأہدى له ہدیۃ علیہا فقابلها، تو اس نے پھر اس کو قبول بھی کر لیا، اس نے وہ لے لی، وہ جو بھی اس نے کوئی چیز اس کو دی ہدیتاً، تو اس نے اس کو قبول کر لیا. فقط عطا باب عظیما، تو وہ اس گویا کہ آیا، یا اس نے گویا کھولا ایک بہت بڑا دروازہ من ابواب الربا، سود کے دروازوں میں سے. رواہ ابو داود، اسے امام ابو داود نے روایت کیا ہے. تو یہ حدیث بڑی کلیئر ہے اس معاملے میں کہ اگر کوئی کسی سے سفارش کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سفارش اس کا حق ہے
دینی اپنے بھائی کے ساتھ ہمدردی یا مطلب خیر خواہی کے لیے اگر اس کے پاس یہ اللہ پاک نے اس کو یہ دی ہے توفیق یا اس کو مقام یا مرتبہ، تو دینی اپنے بھائی کا جو تعاون ہے یا ہمدردی ہے اس کرنا، وہ اس کا ویسے حق ہے بغیر کچھ لیے۔ تو اس لیے اس معاملے میں جو ہے وہ کوئی چیز لینا اور قبول کرنا، تو یہ چیز جو ہے شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا۔ بہرحال حدیث تو ضعیف ہے، حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن اچھا عبداللہ بن وہب جو ہیں وہ مدلس اور عنان ہیں اس میں، اور حدیث کے دیگر شواہد موجود ہیں لیکن وہ بھی اگرچہ ضعیف ہیں، لیکن بہرحال حدیث میں جو مذکور طرز عمل ہے یہ ایک رشوت ہی ہے، اور اسے سود کا نام دیا گیا ہے کہ یہ عوضانہ سے خالی نہیں، یعنی یہ عوض کے طور پہ جی میں سفارش کروں گا، مجھے جیسے کسی کو کہا جائے یا سفارش کرنے والا یہ اس کو یہ باور کرائے کہ ٹھیک ہے میں سفارش کرتا ہوں لیکن مجھے کچھ چاہیے اس کے بارے میں، اس کے بدلے میں کچھ مجھے ملے، تو یہ چیز جو ہے یہ درست نہیں، ٹھیک نہیں، یہ گویا کہ ایک طرح کا یہ طرز عمل ایک واضح رشوت محسوس ہوتی معلوم ہوتی ہے۔ تو اس سے بہرحال بچنا، اور کیونکہ عزیز طلبہ حلال اور حرام کا جو معاملہ ہے اس میں جو صاحب ایمان لوگ ہیں انہیں چاہیے کہ وہ طرز عمل یا وہ پہلو اختیار کریں جس میں احتیاط ہو سکتا ہے بعض چیزوں میں کوئی گنجائش یا کوئی اپنا شریعت نے کوئی نرمی رکھی ہو، لیکن چونکہ معاملہ مشکوک ہے تو اس لیے قول ضابطہ یہ ہے یا اصول قاعدہ شرعی وہ یہ ہے حلال اور حرام کے بارے میں کہ دع ما یریبو کا الی ما لا یریبو، کہ وہ چیز چھوڑ دو جو آپ کو شک میں ڈالتی ہے اور اس چیز کو لے لو جو کلیئر ہے، جو شک کے بغیر ہے۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ بغیر شک کے کلیئر ہیں، ان کا حلال ہونا اور حرام ہونا بالکل کلیئر ہے، اور جو امور متشابہ اپنا اب درمیان کے ہیں جن کے بارے میں شک و شبہات پائے جاتے ہوں، تو ان سے بچنا یہ ایک تقوی اور زہد کی علامت ہے، اور زیادہ انسان کے لیے وہ دنیا اور آخرت کے اعتبار سے بہتر ہے۔ تو لوگ حالانکہ اس کے برعکس معاملہ کرتے ہیں، جہاں کوئی معمولی دیکھا نا کسی نے کوئی گنجائش دے دی تو فوراً اس پر جھپٹ کے اس کو جناب قبول کرتے ہیں اور اس پر پھر عمل پیرا ہوتے ہیں، حالانکہ الٹ ہونا چاہیے معاملہ کہ شکوک و شبہات والی چیز سے آدمی بچ جائے اور جو کلیئر ہے اس کو اختیار کر لے، اللہ اس میں برکت دے گا۔ اور اگر اس نیت سے وہ کرے گا تو اللہ پاک کا یہ وعدہ ہے کہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، کہ جو اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنا کسی ناجائز یا حرام یا مشکوک چیز سے بچتا ہے تو اللہ پاک اس کو ایک تو مشکل سے نکالے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ پاک اس کو اس ایسی جگہ سے رزق دے گا کہ اس کا گمان بھی نہیں کہ مجھے یہاں سے مل سکتا ہے۔ اللہ اکبر، کیونکہ رزاق آسمان میں ہے اور آسمان میں آپ کا رزق ہے، وفی السماء رزقکم وما توعدون، نہ ڈگریوں میں ہے، نہ کاروبار میں ہے، نہ سفارشوں میں ہے، نہ دنیا کے کسی شخص کے ہاتھ میں ہے، وہ آسمان میں ہے، اور آسمان سے آرڈر ہوتا ہے تو ہر چیز جو ہے وہ سامنے واضح ہو جاتی ہے۔ 3758 باب الاقضیت و شہادات، کتاب الامارت والقضاء، اس کے ضمن میں ایک اور باب آیا ہے جس کا تعلق ہماری جو عملی زندگی اس کے ساتھ ہے بہت زیادہ، خاص طور پر جوڈیشری سے متعلقہ لوگ جو ہیں یا وہ جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں یا جو لین دین کرتے ہیں آپس میں ہمہ وقت، تو اس سلسلے میں یا جن کے معاملے بگڑے رہتے ہیں لوگوں کے ساتھ، فیصلے عقدیہ، قضاء کی جمع عقدیہ، شہادات شہادہ کی جمع، فیصلوں اور گواہیوں کے بارے میں۔ الفصل الاول، پہلی فصل بڑا ہی اہم ہے باب، 3758 حدیث۔ وعن ابن عباس، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ روایت مروی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کرتے ہیں مرفوع، قال آپ نے فرمایا، لو یؤت الناس بدعواہم، اگر لوگوں کو دیا جاتا ہو، لو یؤت الناس یا لوگ دیے جائیں، اگر لوگ عطا کیے جائیں، بدعواہم دیگر لوگوں کے دعووں پر، ٹھیک ہے جی، لدعا ناسون تو لوگ دعویٰ کرنے شروع کر دیں،
لوگ دعویٰ کرنا شروع کر دیں دماء رجال اشخاص کے خونوں کے بارے میں، واموالہم اور ان کے مالوں کے بارے میں، ولیکن الیمین علی المدعی المدعا علیہ، اور لیکن جو قسم ہے وہ مدعا علیہ پر ہے جس کے خلاف دعویٰ کیا گیا۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ وفی شرحہ للنووی، اور امام نووی رحمہ اللہ کی جو صحیح مسلم کی شرح ہے بڑی معروف، اس میں امام نووی رحمہ اللہ نے یہ بات کہی ہے، انہ قال وجاء فی روایت البیہقی باسناد حسن اور صحیح، کہ امام بیہقی کی صحیح یا حسن سند کے ساتھ ایک روایت میں یہ الفاظ زیادہ ہوئے ہیں، ان ابن عباس، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے ہی حوالے سے، مرفوعاً، کہ جو وہ مرفوع بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جس طرح کہ یہاں اس حدیث میں ہے امام مسلم کی روایت میں، کہ وہ الفاظ یہ ہیں کہ لیکن البینۃ علی المدعی، لیکن جو بینہ دلیل ہے، یعنی جو دعویٰ کرتا ہے اس کے لیے دلیل ہونی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ تو بینہ دلیل یا گواہی ہوگی علی المدعی، مدعی پر، جو دعویٰ کرے گا اس کو ساتھ دلیل یا گواہی دینا پڑے گی، والیمین علی من انکر، اور قسم ہوگی اس پر جو انکار کرے، ٹھیک ہے جی۔ تو ایک شریعت نے بڑا اصول واضح کر دیا، رابطہ رکھنا، شریعت نے ایک بڑا اصول واضح کر دیا ہے ایسے معاملات میں، کہ مثلا کوئی بیٹھا ہوا ہے آرام سے، تو چلتے رہا ہے، کوئی ڈکیت آتا ہے یا کوئی خائن قسم کا آدمی، تو وہ بیٹھے ہوئے شریف آدمی پر کوئی تہمت لگا دیتا ہے، یا اس کے خلاف کوئی دعویٰ کر دیتا ہے کہ اس نے یہ میری چیز اٹھائی، اس کے پاس کوئی ویلیو دے کر، کوئی چیز دے کر قیمتی، تو فوراً کہہ دے گزرنے والا کہ یہ گاڑی جو تم نے لی ہوئی ہے تو میری ہے، اور شور ڈال دے۔ اور اسی طرح کوئی کسی کے پاس کوئی ویلیو دے کر، کوئی جیولری دے کر کسی خاتون کے پاس، کوئی خاتون جو ہے وہ ہلڑ بازی میں چاہ دے ایک دم، یہ تو زیور میرا ہے، اس نے مجھ سے چھین لیا، لوگوں اس کو پکڑو، تو یہ تو مطلب جنگل کا قانون بن جائے۔ تو یہ ہے معنی لو یؤتی الناس بدعواہم، اگر لوگوں کو دیا جائے صرف ان کے دعووں پر ہی، انہوں نے دعویٰ کیا ہے کے خلاف، اور لوگوں کو حاضر کر کے وہ چیز ان کو دلوا دی جائے، قاضی وغیرہ یا حاکم دلوا دیں، تو پھر لوگ کیا کرنا شروع کر دیں گے، لدعا ناس دماء رجال واموالہم، کہ لوگوں کے خونوں اور لوگوں کے مالوں کو ہتھیانا شروع کر دیں گے۔ تو اس بارے میں ضابطہ مقرر کر دیا، ولیکن البینہ علی المدعی والیمین علی من انکر، کہ جو دعویٰ کرے گا وہ فوراً دلیل پیش کرے پہلے کہ یہ چیز میری ہے اور اس کی یہ دلیل یا گواہی میرے پاس موجود ہے، والیمین علی من انکر، اور اگر وہ چیز جس کے پاس ہے، جس کے خلاف دعویٰ کیا گیا ہے، اگر وہ انکار کرتا ہے، تو پھر وہ انکار بھی ایسے نہیں کرے گا کہ اس کا فوراً انکار قبول کر لیا جائے گا، بلکہ وہ اس پر قسم کھائے گا، کہ اللہ کے نام کی قسم کھا کر وہ کہے گا کہ یہ چیز جو ہے یہ میری اپنی ہے، یہ اس کی نہیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ اگر وہ دعویٰ یا دلیل پیش نہ کر سکے، اپنے دعوے کے بارے میں، دعوے کے مطابق اگر دلیل یا گواہی پیش نہ کر سکے، تو پھر وہ جو جس کے خلاف دعویٰ کیا گیا ہے وہ قسم کھا کر اپنے آپ کو بری کر لے گا۔ کلیئر ہو گیا جی؟ جی شیر۔ ہاں جی۔ تو البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، ثبوت جو ہے مدعی کے ذمہ ہے اور قسم اس شخص پر ہے جو انکار کرے۔ تو میں پھر دوہرا دوں ایک دفعہ اس بات کو اچھی طرح آپ کے ذہن میں ہو جائے، یعنی اگر شرع میں مدعی سے گواہ طلب نہ ہوتے، شرع میں مدعی سے جو دعویٰ کرنے والا ہے اس سے گواہ طلب نہ کیے جائیں، تو صرف دعویٰ کرنے پر مقدمہ فیصل ہو جاتا، تو اکثر بے دین لوگ لوگوں کے ناحق خون کر ڈالتے، مال ان کے ہضم کر جاتے۔ اسی لیے شرعی قاعدہ مقرر ہوا کہ مدعی کے دعویٰ پر وہ معتبر گواہ لائے گا، ہاں جی،
معتبر گواہ لائے گا، اور اگر گواہ نہ ہوں گے تو مدعا علیہ جو ہے وہ قسم کھائے گا کہ مدعی جھوٹا ہے، تو اس طرح مدعی ہار جائے گا۔ اور اگر گواہ نہ ہوں اور مدعا علیہ قسم سے انکار کر دے تو مدعا علیہ ہار گیا اور مدعی جیت گیا، پھر بھی مدعی جیت جائے گا اگر مدعا علیہ جو ہے وہ کہے کہ نہیں میں قسم نہیں کھاتا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ 3759 وان ابن مسعود عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قال وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حلف علی یمین صبر، جس شخص نے بھی کوئی پختہ قسم کھائی بوادی کلیئر مضبوط الفاظ کے ساتھ، من حلف علی یمین صبر ووفی فاجر، جبکہ وہ اس میں جھوٹا ہے اس اپنی قسم میں، ووفی فاجر یقتطع مال امرئ مسلم، ہتھیانا چاہتا ہے وہ اس قسم جھوٹی کے ذریعے کسی مسلمان کا مال، ٹھیک ہے جی، مال امرئ مسلم، کسی مسلمان انسان آدمی کا مال وہ ہتھیانا چاہتا ہے، لوٹنا چاہتا ہے، یقتطع مال امرئ مسلم، لقی اللہ یوم القیامت، تو وہ اللہ کو ملے گا قیامت کے دن، وهو علیہ غضبان، اس حال میں کہ اللہ اس پہ ناراض ہوں گے، غضبناک ہوں گے، والعیاذ باللہ۔ فانزل اللہ تصدیق ذلک، تو اسی بات پر اللہ پاک نے اسی فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق میں یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، ان الذین یشترون بعہد اللہ، بے شک وہ لوگ جو کہ اللہ کے عہد کے اور ایمان کے بدلے خریدتے ہیں، ثمنا قلیلا، بہت تھوڑی مول، تھوڑی قیمت، ہاں جی، یا وصول کرتے ہیں، ان الذین یشترون، بے شک وہ لوگ جو وصول کرتے ہیں یا خریدتے ہیں یا لیتے ہیں، حاصل کرتے ہیں، بعہد اللہ و ایمانہم، اللہ کے عہد و پیمان اور قسموں کے بدلے میں، ثمنا قلیلا، بہت تھوڑی قیمت۔ آخری آیت کے آخر تک یہ آگے قرآن مجید کا فرمان ہے۔ یہ تو آتے ہیں عزیز طلبہ 3759 کی حدیث ہم نے پڑھی ابھی۔ حدیث کے الفاظ یقتطع بہا مال امرئ مسلم کو انڈر لائن کیجئے، ان الفاظ کا مطلب کہ وہ قسم کے ساتھ ایک مسلمان کا مال ہتھیا لے یا سمیٹ لے، تو ایک تو اس نے اپنے بھائی کے ناحق مال لوٹنے یا ہضم کر کے اس پر ظلم کیا، ایک تو یہ اس نے گناہ کیا بہت بڑا، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی جھوٹی قسم کھا کر اس اللہ کی ذات کی بے حرمتی کی، تو پھر ایسے شخص کا ٹھکانہ کہاں ہوگا آپ جانتے ہیں۔ تو دو کام ہوئے، ایک ناجائز مال جو ہے وہ اس نے ہضم کرنا چاہا، دوسرا اللہ کے نام کی اس نے جھوٹی قسم کھائی، والعیاذ باللہ۔ متفق علیہ حدیث ہے اور بالکل صحیح ہے۔ آگے آتے ہیں، حدیث ہے 3760 وعن ابی امامہ، ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قال وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قطع حق امرئ مسلم بیمینہ، جس شخص نے بھی من قطع ہتھیا لیا، ضبط کر لیا، غصب کر لیا، لے لیا، وصول کر لیا، حاصل کر لیا، کوئی بھی معنی، من قطع حق امرئ مسلم بیمینہ، کسی مسلمان شخص کا حق اپنی قسم کے ساتھ، بیمینہ، ظاہر ہے کہ وہ جھوٹی قسم ہوگی، فقد اوجب اللہ لہ النار، تو تحقیق واجب کر دے گا اللہ تعالیٰ اس کے حق میں جہنم کو، لازم کر دے گا، وحرم علیہ الجنۃ، اور اللہ اس پر جنت کو حرام کر دیں گے، والعیاذ باللہ۔ وقال لہ رجل، تو اس پر ایک آدمی یا شخص اس نے یہ بات کہی، یعنی صحابی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے یہ کہا، فقال لہ رجل، آپ سے یہ بات سن کر، وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا یا رسول اللہ، خواہ وہ کوئی چھوٹی حقیر چیز ہی کیوں نہ ہو اللہ کے رسول، کسی مسلمان کی جو کہ وہ لے رہا ہے جھوٹی قسم کے ساتھ، تو خواہ وہ معمولی چیز ہی کیوں نہ ہو، قال آپ نے فرمایا، وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ، خواہ وہ پیلو کے درخت کی ایک شاخ ہی کیوں نہ ہو، وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا، قضیب یعنی ٹہنی، اس سے مراد ہے شاخ، مراد ہے برانچ، من اراکن، اراک درخت، اراک درخت جو ہے وہ پیلو کا درخت ہمارے پاس ہوتا ہے ہمارے ہاں،
سواک، اس کی مسواک بھی بنائی جاتی ہے وہاں، سواک عراق حدیث میں آتا ہے، یا سواک عراق بھی بعضوں نے پیش کے ساتھ بھی پڑھا، واللہ عالم۔ تو اس کا معنی کر دو وین کانا قدیباً من عراقن یا عراقن، کہ خواہ وہ پیلو کے درخت کی ایک ٹہنی کیوں نہ ہو۔ تو اس قدر اس بارے میں شریعت نے احتیاط برتنے کو کہا ہے کہ خواہ معمولی چیز کیوں نہ ہو، قیامت کے دن اگر وہ شخص جو ہے وہ دعویٰ کر دے گا تو آپ کو وہ چیز دینی پڑے گی، اس لیے کہ وہاں تو معمولی چھوٹی چھوٹی جو نیکیاں ہیں یا عمل ہیں ان کا انسان کو یعنی احتیاج ہوگی، ضرورت ہوگی، اور وہ نہیں معاف کرے گا۔ اللہ اکبر۔ 3761 آگے حدیث ہے، وان ام سلمہ تھا، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما انا باشر، میں تو صرف محض ایک آدمی ہوں، جیسے ہے نا قل انما انا باشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، انما انا باشر، میں تو محض ایک بشر ہوں، آدمی، وانکم تختصمون الی، اور بے شک تم جھگڑا اپنے جھگڑتے ہو اور جھگڑا لے کر میری طرف آتے ہو، وانکم تختصمون الی، ولعل بعضکم، ہاں جی، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّةٍ مِّن بَعْضٍ، لعل اللہ، لعل بعضکم ہے، بعضکم نہیں ہے صحیح، انا لعل لیتا لاکنہ لعل، ہم ناصب اس مند و رافع در خبر زد ماولا، تو انا لعل لا یہ حروف ناصبہ ہیں، یہ انا لعل کانا، انا لعل، اسی طرح دیگر اس کے جو ہیں، ان اللہ لعل اللہ، تو اسی لعل بعضکم آئے گا، لعل بعضکم ان یکون الحن بحجۃ من بعض، شاید کہ تم میں سے بعض جو ہے وہ اپنی حجت میں دلیل کے اعتبار سے اپنے دوسرے شخص، اپنے مخالف شخص کی نسبت وہ زیادہ کیا ہو، فصیح ہو، ہاں جی، الحنا یعنی لحن کہتے ہیں، یعنی وہ جو زبان سے نکالا ہوا کلمہ ہے، جملہ، گفتگو، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّةٍ مِّن بَعْضٍ، اور شاید کہ تم میں سے بعض، یعنی کچھ لوگ جو ہیں یا بعض لوگ وہ یا کوئی شخص اپنے فریق، مخالف فریق کی نسبت اپنی حجت کے اعتبار سے زیادہ فصیح ہو بات میں، فَأَقْضِي لَهُ، تو میں اس کے حق میں فیصلہ دے دوں، عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ، اس کی گفتگو یا کلام کی بنیاد پر یا اس کے بل بوتے پر جو میں اسے سنتا ہوں، ما اسمع منہ، تو اس کے ظاہری کلام کی وجہ سے کہ جو بہت زیادہ وہ فصیح ہے، بلیغ ہے اپنی بات میں، شاطر ہے، تیز ترار ہے گفتگو میں، تو اس کی گفتگو کو سامنے رکھتے ہوئے ہو سکتا ہے کہ میں ظاہری طور پر اس کے حق میں فیصلہ دے دوں اور اس کے بھائی کے خلاف، فمن قضیت لہ بشیء من حق اخیہ، تو سن لو، بڑی خطرناک بات ہے کہ وہ شخص قضیت لہ بشیء، جس کے حق میں نے فیصلہ دے دیا کچھ بھی، من حق اخیہ، اس کے بھائی کے حق سے کچھ لے کر، اس کے بھائی کے حق سے لے کر میں اگر اس کے حق میں فیصلہ دے دوں اور اس کا بھائی جو ہے اس سے ناحق وہ چیز دلوا دوں، اس کی ظاہری گفتگو اپنا سن کر یا سمجھ کر، فلا یاخذنہ، تو وہ ہرگز اس کو وہ وصول نہ کرے، کیونکہ وہ تو جانتا ہے نا کہ میں صحیح ہوں کہ غلط ہوں، میں اس سے ناحق لے رہا ہوں، تو وہ اس سے وہ کبھی بھی نہ لے، اس لیے کہ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِّنَ النَّارِ، بے شک یقیناً میں تو اس کو ایک جہنم کے آگ کا انگارہ یا ایک ٹکڑا وہ لے کر اس کو دے رہا ہوں، گویا کہ اس کی ظاہری کلام سے متاثر ہو کر اس کے بھائی کے حق سے میں لے کر اگر اس کو دے دیتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ لے لے اور وہ صحیح ہو جائے گا، بلکہ یہ ہے کہ میں تو اس کے حق میں یعنی اس کو جہنم کا ایک انگارہ اس کو دے رہا ہوں، والعیاذ باللہ۔ متفق علیہ، حدیث اپنی
صحت کے اعتبار سے پیک پر ہے عزیز طلبہ، اور بڑی اس کے اندر گراں قدر جو ہیں وہ اپنا ہمارے لیے کیا ہیں، فائدے بھی ہیں اور مسائل بھی ہیں جو کہ مستنبت ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل غیب نہیں جانتے، کیونکہ مخالف جو شخص ہے اس کی گفتگو سے متاثر ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ میں اس کی ظاہری بات کو سن کر اس کے مطابق میں اس کے حق میں فیصلہ دے دوں۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی قاضی یا جج کسی کے حق میں فیصلہ دے دیتا ہے اپنی ظاہری گفتگو یا ظاہری معاملات یا ظاہری جو حالات یا واقعات یا شواہد اس کے مطابق اپنی پوری نیک نیتی سے، لیکن حقیقت میں وہ انسان ہے، ظاہر ہے غلطی بھی ہو جائے گی اس سے، تو حقیقت میں وہ فیصلہ صحیح نہیں۔ اور وہ شخص جو ہے جو کہ مجرم ہے اس کو پتہ ہے کہ قاضی جو ہے میرے حق میں غلط فیصلہ دے رہا ہے، تو اس پہ اس کو ڈرنا چاہیے اللہ سے۔ قیامت کے دن وہ پکڑا جائے گا اور ایسی سزا ہوگی کہ آپ تصور نہیں، یعنی کم از کم آگ، اقطع لہو قطعۃ من النار۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو بہرحال اس بارے میں ائمہ کا اختلاف ہے، اور بڑی میں حیران ہوتا ہوں، خاص طور پہ احناف جو ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی اگر قاضی جو ہے وہ کسی کے حق میں فیصلہ دے دیتا ہے تو وہ غلط بھی ہو تو وہ صحیح ہو جائے گا اس کے حق میں، اس کو گناہ نہیں۔ تو کس قدر یہ ایک ظلم اور زیادتی والی بات ہے کہ ایک انسان فیصلہ دے رہا ہے اور مجرم کو پتا ہے کہ یہ غلط فیصلہ دے رہا ہے اور میں نے تو ایسے ایسے کیا ہے، وہ بتا نہیں رہا، تو وہ لوگوں کے حق میں وہ صحیح ہو جائے۔ امام شافعی کے بقول رحمہ اللہ اس بات پر اجماع ہے اہل علم کا۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ حاکم کا یا قاضی کا حکم حرام کو حلال نہیں کر سکتا اور نہ حلال کو حرام کر سکتا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ کہنا کہ حاکم کا حکم ظاہری و باطنی نافذ ہو جاتا ہے، اس کا یہ قول صحیح حدیث اور اجماع کے خلاف ہے۔ تو احناف کہتے ہیں کہ اگر دو آدمیوں نے، احناف کی بات سن لو، اور سوائے اس کے کہ ان کی جو ذہنی اپنا کلا بازیاں اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے صحیح حدیث کے خلاف، احناف کہتے ہیں اگر دو آدمیوں نے جھوٹی گواہی دی کہ فلاں مرد نے اپنی عورت کو طلاق دے دی ہے اور قاضی نے ان گواہوں کی بنیاد پر طلاق کے نفاذ کا حکم دے دیا، تو وہ عورت اپنے خامد سے جدا ہو جائے گی اور کسی اور شخص کو اس سے نکاح کرنا جائز ہو جائے گا، اگرچہ اسے یہ معلوم ہی ہو کہ یہ گواہی جھوٹی تھی۔ تو حقیقی بیوی جو ہے اس کو دوسرے کے حق میں وہ جائز قرار دے رہا ہے، اس لیے کہ دو جھوٹے گواہ جو ہیں انہوں نے گواہی دے دی ہے کہ اس شخص نے تو اپنی عورت کو ہمارے سامنے طلاق دی ہے، والعیاذ باللہ۔ آپ اندازہ کیجیے ذرا۔ 3762 حدیث ہے آگے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قالت، وہ کہتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ابغض الرجال الی اللہ الالد الخصم، کہ اللہ کی بارگاہ میں لوگوں میں سے سب سے زیادہ قابل نفرت وہ لوگ ہیں، وہ شخص ہے الالد الخصم جو انتہائی جھگڑالو ہے۔ تو اللہ کے ہاں وہ بڑے ہی پسندیدہ شخص ہے، جھگڑالو، جگہ جگہ ہر ایک سلجھنے والا، بے جا جھگڑے کرنے والا، والعیاذ باللہ۔ 3762 حدیث۔ الالد الخصم کا ترجمہ بہت ناحق جھگڑالو، حق کے ساتھ جھگڑا کرنے میں کوئی حرج نہیں، تو ناحق یہاں جھگڑے مراد ہیں بغیر کسی وجہ کے۔ ایک شخص دین کے معاملے میں جھگڑا کرتا ہے، ظاہر ہے اس کے لیے تو جائز ہی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ 3763 آگے حدیث بھی اسی مفہوم کی یہی متن ہے، لیکن راوی اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بجائے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضا بیمین و شاہد، ہاں الگ ہے یہ حدیث، الگ ہے، مستقل ہے یہ، اس کا متن اور نمبر بھی الگ ہے، مستقل ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا بیمین و شاہد، آپ نے فیصلہ فرمایا ایک قسم اور ایک گواہ کے ساتھ۔ مطلب یہ ہے کہ اگر شاہد، جس معاملے میں یا جھگڑے میں کم از کم دو شاہد جو ہیں وہ ضروری ہوں، یعنی گواہ، لیکن گواہ ایک موجود ہے اور ایک نہیں ہے، تو اس کے بدلے اگر یمین قسم کھا لے وہ شخص، تو آپ نے اس قسم کو اس شاہد کے
گواہ کے برابر اپنا تصور کر کے آپ نے وہ فیصلہ نپٹایا. ٹھیک ہے جی. تو یہ حدیث جو ہے یہ ذہن میں رکھ لیجئے، عبارت بلکہ یاد کر لیجئے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضا بیمین و شاہد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قسم اور ایک گواہ کے ساتھ فیصلہ فرمایا. تو جمہور اہل علم یعنی اکثر اہل علم کا اس حدیث کے مطابق فیصلہ ہے یا موقف ہے. ٹھیک ہے کہ مدعی کے پاس اگر ایک ہی گواہ ہو تو قاضی دوسرے گواہ کی جگہ اس مدعی سے قسم لے کر اس کے موافق فیصلہ کر دے گا. ٹھیک ہو گیا جی. اللہ اکبر. تو اس کے ساتھ ہی عزیز طلبہ آج کا ہمارا یہ لیسن جو ہے اختتام پذیر ہوا، اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ کہا سنا ہے اللہ تعالیٰ سمجھ کر اس پر ثابت قدمی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.